معزز ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہو یوٹیوب چینل XYZ انفارمیشن ود عرفان اور میں ہوں عرفان حیدر۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ معزز ناظرین، غیرت مند لیڈر کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد ذوالفقار علی بھٹو اور عمران خان جیسے لیڈر کبھی کبھی دنیا میں آتے ہیں۔ 4 اپریل 1979 ذوالفقار علی بھٹو کو رات 2 بجے راولپنڈی کی سینٹرل جیل میں پھانسی پر لٹکایا گیا تھا۔ ان کو راولپنڈی جیل کے زنانے حصے میں ایک 7 بائی 10 فٹ کی کوٹھڑی میں قید کیا گیا تھا۔ بھٹو کو ایک پلنگ، گدا، چھوٹی سی میز، ایک بک شیلف دی گئی تھی۔ ساتھ میں ایک چھوٹی سی کوٹھڑی تھی جہاں ان کے لیے ایک قیدی کھانا بناتا تھا۔ ہر 10 دن بعد وہ قیدی بدل دیا جاتا تھا تاکہ ان کو بھٹو سے دوستی نہ ہو جائے۔ کبھی کبھی بھٹو کے دوست اور دانتوں کے مشہور ڈاکٹر نیازی ان کے لیے کھانا بھیجا کرتے تھے۔ پنجاب حکومت کے جلاد تارا مسیح کو بھٹو کو پھانسی دینے کے لیے لاہور سے بلایا گیا تھا۔ تارا کا خاندان مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے سے پھانسی دینے کا کام کر رہا تھا۔ بینظیر بھٹو لکھتی ہیں کہ میں سو رہی تھی 2 اپریل 1979 کو کہ صبح ان کی والدہ سے میں نے سنا تھا کہ گھر کے باہر جو فوجی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم دونوں کو آج ہی تمہارے والد سے ملاقات کرنے کے لیے جانا پڑے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بینظیر اپنی کتاب میں لکھتی ہیں مجھے معلوم تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، میری والدہ کو بھی معلوم تھا لیکن ہم دونوں اس کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ اس کا مطلب ایک ہی تھا کہ میرے والد کو پھانسی ہونے والی ہے۔ نصرت بھٹو اور بینظیر کو ایک کار میں راولپنڈی جیل لایا گیا۔ تلاشی کے بعد انہیں بھٹو کے سامنے لے جایا گیا۔ ان کے درمیان 5 فٹ کی دوری رکھی گئی تھی۔ بھٹو زمین پر ایک گدے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بینظیر مزید لکھتی ہیں انہوں نے میری لائی ہوئی کتابیں اور کچھ میگزین مجھے واپس کر دیں، اور مزید لکھتی ہیں میرے والد نے کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد وہ لوگ ان کے سامان کو ہاتھ لگائیں۔ انہوں نے مجھے ان کے وکیل کے دیے ہوئے کچھ سنگار بھی واپس کیے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ شام کے لیے میں نے ایک سنگار بچا رکھا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جیلر نے آ کر کہا کہ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا۔ بینظیر نے کہا کوٹھی کھولیے، میں اپنے والد کو گلے لگانا چاہتی ہوں، لیکن جیلر نے اس کی اجازت نہیں دی۔ گڈ بائے بابا، اور نصرت بھٹو نے سلاخوں کے درمیان ہاتھ بڑھائے، اپنے شوہر کے ہاتھ کو چھوا۔ ہم دونوں تیزی سے باہر کی جانب نکلے۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہتی تھی لیکن میری ہمت جواب دے گئی۔ 9:55 پر ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دانتوں کو برش کیا اور پھر سونے چلے گئے۔ رات 1:30 بجے انہیں اٹھایا گیا۔ جب سیکورٹی گارڈ اہلکاروں نے ان کے ہاتھ پیچھے باندھنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کو منع کر دیا، لیکن آخرکار زبردستی ہاتھ باندھ دیے اور اس کو ایک سٹریچر پر لٹا کر لے جایا گیا۔ اس کے بعد سٹریچر سے خود اتر گئے اور پھانسی کے پھندے تک خود چل کر گئے۔ جلاد نے ان کا چہرہ کالے کپڑے سے ڈھانپ دیا، پھر ان کے پیر باندھ دیے گئے۔ جیسے ہی 2:04 پر مجسٹریٹ بشیر احمد خان نے اشارہ کیا، جلاد تارا مسیح نے لیور کھینچا۔ بھٹو کے آخری الفاظ تھے فنش اٹ۔ بینظیر لکھتی ہیں کہ میں امی کی دی ہوئی نیند کی گولیوں کے باوجود رات کو میری آنکھ کھل گئی اور میں زور زور سے چلانے لگ گئی، میری سانس رک رہی تھی۔ چند گھنٹوں کے بعد سینٹرل جیل کے اسسٹنٹ جیلر اس گھر میں گئے جہاں نصرت اور بینظیر بھٹو کو نظر بند کیا گیا تھا۔ اس سے ملتے ہی بینظیر کے پہلے الفاظ تھے ہم باپا کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ جیلر کا جواب تھا انہیں تدفین کے لیے لے جایا چکا ہے۔ بینظیر نے چلا کر کہا آپ انہیں ان کے اہل خانے کے بغیر تدفین کے لیے کیسے لے جا سکتے ہیں، اور کچھ چیزیں بھٹو کی بینظیر کے حوالے کر دیں۔ معزز ناظرین، کوئی بھی لیڈر جب امریکہ کو آنکھیں دکھاتا ہے تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے، اور اس کی زندہ مثال عمران خان ہے۔ اس کو جس طرح حکومت سے نکالا گیا، اللہ پاک عمران خان کو سلامت رکھے اور اللہ پاک ہمارے پاکستان کو حقیقی آزادی عطا کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔